میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نے بآواز بلند مل کر درود و سلام پڑھنا ہے ہمارے عفیف بھائی کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا دین۔ جی میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پیاری پیاری باتیں سے سیکھنے کے لیے آ جائیے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور سنیے ایک حدیث پاک بھی، اور اس میں اسلامک ہسٹری بھی ہوگی اور دین کی پیاری باتیں بھی ہوں گی، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ اچھے اچھے سیگمنٹس ہیں جو ہم لائے ہیں آپ سب کے لیے، آپ سب کے لیے، آپ سب کے لیے، ہاں آپ سب کے لیے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، بچے ہوں جوان ہوں، کوئی بھی ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے لیے یہ پیارا سا پروگرام ہے، کیونکہ دین ہے ہم سب کا پیارا پیارا، اور دین ہے ہمارا اسلام، اور اسی اسلام کو سکھانے کے لیے آتا ہے پروگرام میرا پیارا دین۔ جی۔ تو اب آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، آئیے سب سے پہلے اب درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں ہمارے عفیف بھائی سے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان سبحان اللہ، الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، جنتی پتھر حجر اسود کو جنت سے کون لائے تھے؟ جنتی پتھر حجر اسود کو جنت سے کون لائے تھے؟ ماشاءاللہ، تو یہاں کس کو پتا ہے؟ عبدالحسیب بھائی کو پتا اور عبدالمجیب بھائی کو نہیں پتا۔ جنتی پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود کہاں لگا ہوا ہے یہ بتا دے چلے آپ، کہاں اس ٹائم؟ مکہ شریف کی دیوار پہ، مکہ شریف کی دیوار میں، مدینہ، مدینہ شریف کی دیوار میں، دیکھ لیں خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی ایک بتا لینا، کوئی ایک طے کر لیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار پہ، خانہ کعبہ کی دیوار میں، پکی بات ہے۔ یہ مکی بھی آپ کی دوست بن گئی ہے لگ رہا ہے، آپ کو بار بار آ رہی ہے، پیار کرنے کے لیے آ رہی ہے، تنگ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ خیر، تو کس کی دیوار میں لگا ہوا ہے فائنل؟ جی کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی دیوار پہ، خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، اور ہمارے عبدالمجیب بھائی کا جواب خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اچھا، بعض بچے اس کو کیا بول رہے ہوتے ہیں عفان بھائی؟ جی ہجر اسود، ہاں، ہجر اسود، تو ہجر نہیں ہے، ٹھیک ہے، حجر ہے۔ اور اسود کسے کہتے ہیں؟ اسود کا مطلب کالا، بلیک، اس کا کلر بلیک ہے نا، اس لیے جی پتھر، نہیں، پتھر نہیں، پتھر کہتے ہیں حجر کو۔ حجر کو کیا ہے؟ حجر جو ہے وہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو، یعنی اردو میں پتھر اور عربی میں حجر، حجر، اور اسود کالے کو، بلیک۔ ہاں، بلیک کلر، تو یہ بلیک کلر کا پتھر ہے، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ جب آیا تو بہت روشن تھا، بہت ہی زیادہ، مشرق مغرب اس کے روشن ہو جاتے اگر اس کی جو ہے وہ روشنی کو، نور کو کم نہیں کیا جاتا، اور پھر یہ لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کا کلر کیسا ہو گیا؟ بلیک ہو گیا۔ جی، تو یہ پیاری سی معلومات بھی ہم نے آپ کو دے دی۔ اور سب سے پہلا کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا؟ ایک پیاری حدیث، چلے بھائی پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں کون حدیث پاک یاد کرنے کو لیے تیار ہے؟ جلدی، پہلے
چلے بھائی دیکھتے ہیں یہاں کون سناتا ہے. آئیے حدیث پاک دیکھتے ہیں آج کی کون سی حدیث پاک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا آکل وانا متکی. ٹھیک ہے جی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہے, اور آپ نے کیا بتایا, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے اس کی تصویر بھی کھینچ لینی ہے بھائی, اسکرین پہ ایک دفعہ پھر دکھائیں تاکہ آپ درست اچھا بڑا صاف ستھرا لکھ کر اور اچھی سی اس پہ ڈیزائننگ کر اپنی کریٹیوٹی دکھا کر اور اپنا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور بیسٹ پکچر بھی ہوتی ہے جس کی سب سے اچھی ہوتی ہے اسے بیسٹ پکچر آف دا ڈے کا ہم خطاب بھی دیتے ہیں, لقب بھی دیتے ہیں, ٹائٹل بھی دیتے ہیں. تو یہاں پر جو یاد کر لیتے ہیں جلدی سے وہ ذہین بچے ہوتے ہیں, اور جو گھروں پر موجود ہیں اگر وہ کال کر سنا دیں تو وہ بھی ذہین بچے تو بن سکتے ہیں. یہ تو یہاں تو یہ انہوں نے ہاتھ بھی اٹھا لیا, یاد ہو گئی. نہیں بھائی ابھی نہیں سنیں گے ہم آپ سے, ٹھیک ہے جی. اور عربی انشاءاللہ میں یاد کراتا ہوں, پھر بھائی ترجمہ آپ نے یاد کرانا ہے, ٹھیک ہے جی. چلیں بھائی یاد کرتے ہیں. لا آکلو لا آکلو لا آکلو لا آکلو لا آکلو لا آکلو سنائیں. لا آکلو لا آکلو لا آکلو ماشاء اللہ. لا آکلو لا آکلو وانا متکئن وانا متکئن وانا متکئن. وانا متکئن. ہاں یون نہیں, یا پر نہیں ہے یہ بلکہ حمزہ. یا کے اوپر کیا ڈالا ہوا ہے, حمزہ, اور حمزہ پہ دو پیش. اگر یا پر دو پیش ہوتے تو پھر یون ہوتا, ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے, حمزہ دو پیش ان. وانا متکئن وانا متکئن. وانا متکئن وانا متکئن. لا آکل وانا متکئن. لا آکلو وانا متکئن. کیا ہوا میرا بھی گڑبڑا دیا آپ نے. لا آکل وانا متکئن متکئن. لا آکل لا آکلو وانا متکئن وانا متکئن لا آکل لا آکلو وانا متکئن. وانا متکئن ایک دفعہ اور پڑھا رہا ہوں. لا آکل وانا متکئن. لا آکلو وانا متکئن. چلے بھائی سنتے جی. ہمارے پیارے آپ صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکلو وانا متقین. اللہ اتنی عین نکال دی بھائی, کیوں اتنا عین کا یوز کر رہے ہیں آپ. وانا بھی ہو گیا, متقین بھی ہو گیا, وانا متقین. وانا متقین. ہاں جی سنائیں کیا ہوا. پہلے تو آپ کے ہاتھ اٹھ گیا تھا. لا آکلو لا آکلو وانا نتو متقین. تقین. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا آکل وانا متکئن. ہاں لا آکل وانا متکئن. جی ماشاء اللہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو ہے وہ عبدالحسیب بھائی نے تو یاد کر لیا, لیکن ہم مقابلہ الگ کر رہے ہیں نا بھائی. آج آپ ماشاء اللہ 3 ہیں 4 نہیں ہیں, تو بڑے جو ہے نا ان کو الگ کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے بھائی. اب یہ چھوٹے کا مقابلہ ہے, آپ ہی نے فرمایا تھا نا میرا خیال ہے, جیسے آپ سے ہی بات شروع ہوئی تھی. جی چلے بھائی اب آپ دونوں کا مقابلہ ہے, ٹھیک ہے. اب بن رہے ہیں ذہین بچے, نہیں بن رہے, اب بھی نہیں بن رہے, ان کو ہم نے گیم سے نکال دیا. چلو ٹھیک ہے بھائی, یہ جو ریس تھی ایک طریقہ تھا, اس سے ہم نے الگ کر دیا. اب تو جیتیں گے جی. چلے بھائی دیکھتے. لا آکلو لا آکلو 3 دفعہ پڑھاؤں گا. لا آکلو لا آکلو لا آکلو لا آکلو وانا متکئن. وانا متقین. متکئن نہیں, متکئن متقین. متکئن. متقین. ہاں وانا متکئن وانا متقین. وانا متکئن. وانا متقین. چلے بھائی اب کون سنائے گا. دیکھیں بھائی ہاتھ اچھا اب ان کا اٹھ گیا تو انہوں نے کہا مقابلے میں بھی ہاتھ تو اٹھا ہی دوں. چلے دیکھتے صحیح کون سناتا ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکلو صحیح ہے. ان وا
وأنا متكئ. سبحان اللہ. تھوڑی سی ہیلپ کے بعد یہ آگے بڑھ گئے ہیں. اب تھوڑی سی ہیلپ آپ کی بھی ہوگی. لا أعلم. یا اللہ, یہ تو لا علمو ہو گیا. لا علمو کا مطلب پتہ آپ کو؟ مجھے نہیں پتہ. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا مجھے نہیں پتا. لا علمو کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا, تو آپ لا علمو کہنا چاہتے ہیں. پھر پتہ آپ کو تو سنائیں. لا أعلم. یا اللہ, پھر لا علمو ہو گیا. لا آکلو. لا آکل. وأنا متکئ. متکئ. ماشاء اللہ. چلے بھائی, آپ نے کوشش کی ہے, لیکن اب ہمارے عبدالحسیب بھائی, بلکہ عبدالمجیب بھائی, نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میرے, مکس ہو جاتے ہیں. عبدالمجیب بھائی آگے بڑھ گئے نا, آج بڑھ گئے. بڑے بھائی کے بعد ہیں, لیکن بڑے بھائی کو تو ہم الگ کر چکے ہیں, اس لیے ہمارے ابھی آدھے ذہین بچے آپ کو بھی ترجمہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اور آپ کے لیے ہوم ورک ہے, صحیح ہے, گھر سے یاد کر کے آنا ہے آپ نے. چلے بھائی, اب ترجمہ آپ یاد کرائیں گے عفیف بھائی. چلیں. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. واہ بھائی واہ, ہاتھ اٹھ گئے. تو سنیں, مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں, ان سے سنیں. چل عفان بھائی آپ. میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. عبدالمجیب بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل وانا متقی. چلیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا. میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا یا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, دونوں ایک ہی بات ہے. خیر ماشاء اللہ, انہوں نے تو عربی اور ترجمہ دونوں سنا دیا, اور آپ واپس نہیں آ رہے. اب آ جائیں بھائی, مقابلے میں آ جائیں. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا آکل وانا متکئ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. ماشاء اللہ. یہاں میں پتہ کیا چلا, آپ اس پر ذرا بات کر لیں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. تو ہمیں کیسے کھانا چاہیے؟ میں ٹیک لگا. ہاں, ٹیک کیسے لگا دیں؟ ٹیک لگا دیں بھائی, یہ ٹیک لگ گئی ہے. ہاں, یہ ایک دم کرسی پہ ایسے بن کے بیٹھ گیا کوئی نواب صاحب, تو ایسے کھانا نہیں چاہیے. یا پھر جو ہے وہ اور کوئی چیز لگا لی, تکیہ وغیرہ لگا لیا اور بیٹھ کے یوں کھا رہے اور پھیلتے چلے جا رہے, پتہ چل رہا ہے کھاتے. یہ اس کے ہیں حکمتیں ہیں, سائنسی طور پر بھی فوائد ہیں اس کے, اگر ہم سنتوں پر عمل کریں. کیونکہ اگر ہم اس طرح سے ٹیک لگا کر یوں کھاتے ہیں نا, تو جسمانی طور پر بھی اس سے نقصان ہوتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ادا میں ہمارے لیے فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ ہمیں ثواب ملتا ہے نا, ہمیں پیارے نبی سے محبت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ سائنسی طور پر, جسمانی طور پر بھی اس کے فوائد ہیں. اور اگر سنتوں پر عمل نہ کریں پھر خود ہی نقصان اٹھائیں گے, کسی اور کو نقصان تھوڑی ہے, اپنا ہی نقصان ہوا کرتا ہے. تو ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بچنا چاہیے. اور بچوں کے تو اپنی اسٹائل ہوتے ہیں کھانا کھانے کے, ہے نا. یہ تو صرف ٹیک لگانے کی بات ہو رہی ہے, وہ تو پورے لیٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں بھائی, لیٹ کے بھی کھا لیتے ہیں. عفان بھائی نہیں کھاتے, بلکہ لیٹ جاتے ہیں, امی کو کہتے ہیں منہ میں لقمہ ڈال دیں, میں لیٹا ہوا ہوں. پھر امی منہ میں لقمہ تو نہیں ڈالے گی, پھر تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہی ہو, پھر ایک دم اسٹریٹ ہو کے بیٹھ جائیں, ہاں ہاں کھا رہا ہوں میں, ہے نا. تو یہ لیٹ کے الٹا سیدھا ہو کر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ناجائز نہیں ہے کہ ٹیک لگا کر آپ کھائیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن اچھا طریقہ نہیں ہے. تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. جی, تو یہ اچھی سی بات بھی ہو گئی. تو آج کے ذہین بچے کون ہوئے پھر؟ عبدالمجیب بھائی. عبدالمجیب بھائی آج کے ذہین بچے ہیں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ تو کہہ دیں. بہت بہت آپ کو مبارک ہو, آپ ذہین بچے بن چکے ہیں. اور آپ کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک ہے کیا ہے؟ حدیث پاک یاد کر کر آنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. چلے بھائی, تو اب اسی کے ساتھ ہم تصویروں کی طرف چلتے ہیں. چلیں بھائی تصویروں کی طرف. جی, تصویریں دکھائیے گا. تصویر عفان بلال. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. جی, بنت نور محمد ہیں یہ,
ماشاء اللہ. اور کیا کیا بنایا انہوں نے, یہ عفیف بھائی بتائیں گے کیسے ڈیزائننگ کی ہے, کچھ اس پہ تبصرہ فرمائیں عفیف بھائی. تسبیح بھی بنائی ہے, گنبد بنایا ہے, تسبیح کا ہے, اچھا بنائی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور مسجد ٹائپ بھی کچھ بنی ہوئی, گنبد بنے ہوئے, اچھا میناریں بنی ہوئی ہیں برابر میں. ماشاء اللہ. تو کتنے نمبر دیتے ہیں آپ ان کو 10 میں سے؟ چلے نمبرنگ کرا لیتے ہیں آپ سے. 10 میں سے 6 نمبر دے دیں. چلے بھائی, انہوں نے 10 میں سے 6 نمبر دیے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ بھائی کیوں دیے ہیں 6 نمبر؟ ایسے ہی دے دیے بھائی انہوں نے. اب وہ اوروں کو دیکھ کے بھی فیصلہ کم ہے نا, اچھا باقیوں کے مقابلے میں کلرفل کم ہے. ابھی باقی آئی نہیں, ابھی باقی کیسے پتا آپ کو. چلے دیکھتے ہیں, پھر بھی ایک اندازہ ہے نا, ظاہر اندازے سے ہی نمبر دے سکیں گے نا ہمارے. جی نیکسٹ. جی میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, اتقوا الظلم. جی اتقوا الظلم, یوں کہہ لیجیے ظلم سے بچو. کون ہے بھائی یہ؟ فاطمہ شکیل لاہور سے ہیں. چلے بھائی ان کو کیا نمبرنگ کریں گے؟ آپ سے نمبرنگ کراتے ہیں. ان کو 10 میں سے 9 نمبر دے. 10 میں سے 9 نمبر دے دیے. واہ, دیکھ لیں کچھ زیادہ تو نہیں ہو رہے. یہاں ظلم میں لام پر جزم بھی نہیں ہے بلکہ اتقوا الظلم. اور انہوں نے تو پوری شیٹ لی تھی جنہیں آپ نے 6 نمبر دیے. بڑے شیٹ پہ دیے تھے نا نمبر, وہ لکھا تھا نا شیٹ کے اوپر, انہوں نے تو کاغذ پہ لکھا ہے, کاپی پہ کوئی. تو ان کے زیادہ ہونے چاہیے, ان کے زیادہ ہونے چاہیے. چلے ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو 6 نمبر دے. غلطی کی وجہ سے 6 نمبر ہوگا. چلے ان کے بھی 6, ان کے بھی 6. نیکسٹ. جی ماشاء اللہ. جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. ایرج خورشید ہیں کراچی سے. آئی لو مدنی چینل بھی لکھا ہے, اور ڈیزائننگ اور نمبرنگ کریں گے ہمارے عفیف بھائی. جی ڈیزائنیں بھی بہت پیاری بنائی ہوئی ہیں, پھول تو بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, نیچے بھی کوئی ڈیزائن بنائی ہوئی ہے بلو کلر سے. تو ان کو 10 میں سے 10 نمبر ہی دینے. اللہ, 10 میں سے 10 نمبر ماشاء اللہ. چلے بھائی ایرج خورشید آگے بڑھ گئیں. نیکسٹ. حدیث مبارکہ, فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اجتنبوا التکبر. تکبر سے بچو. زہرا تاریہ ہیں لاہور سے. جی ماشاءاللہ ڈیزائننگ تو اچھی ہے, دل بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حدیث جو ہے وہ کافی چھوٹی لکھی ہوئی ہے, اس لیے 10 میں سے 5 نمبر. 10 میں سے 5 نمبر ہو گئے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیکا. اللہ پاک کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ. دیکھیں کھانے کے آداب بھی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے. یہ حدیث پاک اور آج کی حدیث پاک بھی ہم نے سنی نا. کیا حدیث پاک سنی ہے؟ ہاں, تو ٹیک لگا کر نہیں کھانا, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, اپنے آگے سے کھانا ہے, یعنی ہر چیز کے بارے میں ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے. کیا بات ہے. نیکسٹ. جی پہلے ان کا نام تو دیکھ لیں اور عفیف بھائی سے نمبر تو لے لیں. جی ہینا بنت اسحاق چشتیہ شریف سے. جی نمبرنگ کیا کریں گے آپ؟ 10 میں سے 8 نمبر. 10 میں سے 8 نمبر. چلے ماشاء اللہ. نیکسٹ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا تغضب, غصہ نہ کرو. ہینا بنت اسحاق الطاریہ چشتیہ شریف سے. یہ ہم پوچھ لیتے ہیں عفان بھائی سے. عفان بھائی کیسا لکھا ہے؟ اسٹارز بھی بنائے. اچھا, اور بس اسٹارز ہیں یہ, دیکھ لیں. یہ آپ کے گھر پہ ایسے اسٹارز ہوتے ہیں اوپر آسمان پہ؟ پھول بنائے. کیا بنائے؟ پھول ہے بھائی. عبد المجیب بھائی تو کتنے نمبر ملنے چاہیے انہیں؟ 10 میں سے 10 آؤٹ آف 10. واہ بھائی, عفان بھائی نے آپ کو 10 آؤٹ آف 10 دے دیے. چلے بھائی نیکسٹ. جی حدیث شریف, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو روکے رکھو. زہرا تاریہ لاہور سے. جی عبد المجیب بھائی سے کرائیں گے اس پہ ہم نمبرنگ اور تبصرہ. کیسا لکھا ہے؟ ڈیزائننگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بلو بنائے, اسٹار بنائے. اچھا, اور جی بس کیا کہیں گے؟ بس نمبرنگ کیا کریں گے؟ نمبرز کتنے دے رہے ہیں؟ 10 میں سے 8. 10 میں سے 8. چلو آج بچے اپنے خوش ہیں نا, ان کو ٹیسٹ ہوتے تو نمبر ملتے ہیں, آج آپ نمبر دے رہے ہیں. کیا بات ہے. چلے بھائی 10 میں سے 8 نمبر دے دیے. چلے بھائی نمبرنگ یہاں ہو چکی ہے. اب پکچر آف دا ڈے کی طرف چلیں گے عفیف بھائی, تو پھر فیصلہ کرنا ہے آپ نے نمبرنگ کے اعتبار سے. کون ہے بھائی آج کی پکچر آف دا ڈے؟ جی سبحان اللہ,
ماشاء اللہ. چلیں بھائی, جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. عیرج خورشید نے جو حدیث پاک لکھ کر بھیجی تھی, یہ پکچر آف دا ڈے ہے. مطلب پتہ ہے اس حدیث کا کیا مفہوم بنتا ہے, کہ جب تم حیا نہیں کرو گے تو پھر جو بھی کرے گا, ہے نا, اور جو حیا والا ہوگا پھر وہ خیال کرے گا, جو پردے وغیرہ کے معاملات ہیں ان کا بھی خیال کرے گا, اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے, حیا والا ہونا چاہیے نا. کیسا ہونا چاہیے, حیا والا, کیونکہ جو بے حیا ہوتا ہے پھر وہ بہت برا ہوتا ہے. تو اسی پیارے سے سیگمنٹ کے بعد اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جو کہ ہے کلام. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, تو کلام کون سا سنا رہے حسن بھائی ہمیں؟ اذن مل جائے گھر مدینے کا. اذن مل جائے گھر مدینے کا. ماشاءاللہ, یہ بڑا خوبصورت کلام ہے, امیر علیہ سنت کا ہے. کیا بات ہے. چلیں جی یہ کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اذن مل جائے گا مدینے کا, اذن مل جائے گا مدینے کا, کام بن جائے گا کمینے کا, کام بن جائے گا کمینے کا, اذن مل جائے. قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم, قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم, ذکر جب چھڑ گیا مدینے کا, ذکر جب چھڑ گیا مدینے کا, اذن مل جائے. اور آنکھ سے اشک ہو گئے جاری, آنکھ سے اشک ہو گئے جاری, آنکھ سے اشک ہو گئے جاری, جب چلا قافلہ مدینے کا, جب چلا قافلہ مدینے کا, اذن مل جائے. اور ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دن, ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دن, ہم کو بھی وہ بلائیں گے ایک دن, اذن مل جائے گا مدینے کا, اذن مل جائے گا مدینے کا, اذن مل جائے. اور اپنے اتار پر کرم کر دو, اپنے اتار, اپنے اتار, اپنے اتار پر
بنا لو اسے مدینے کا اذن مل جائے گا مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اذن مل جائے گھر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا. ماشاء اللہ حسن بھائی نے بہت خوبصورت کلام سنایا. اور اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم کالز کی طرف. چلیں عفیف بھائی کیا کہتے ہیں؟ کالز لیں گے انشاءاللہ. ہمارے عفیف بھائی کال بھی لیں گے اور رسپانس بھی کریں گے. جی میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ہم کرام سنائیں گے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سواری ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. غلام محمد اتاری اور احمد ایان اتاری. بھائی آپ حدیث پاک بھی تو سنا سکتے تھے. ایک بھائی عربی سناتا دوسرا ترجمہ سنا دیتا. یہ بھی تو ہے نا. اس طرح اور علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا نا ماشاءاللہ. حدیثیں آپ کو ابھی سے چھوٹے سے اتنی ساری آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. آئندہ سے آپ نے حدیث بھی سنانی ہے. نیکسٹ. میں کھچی والا سے سید زین العابدین ماشاء اللہ. سید زین العابدین. آج میں یہ حدیث شریف سناؤں گا. یہ کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا کلو وانا متقیون. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. کیا بات ہے ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے سید زین العابدین. تو اچھا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا نا. باقی ماشاء اللہ عفیف بھائی کیا کہیں گے؟ حدیث پاک سنائی انہوں نے. زبردست سنائی. اور خوشی بھی ہوتی ہے نا. دیکھیں ہم نے کہا حدیث سنا ہے انہوں نے سنا دی. خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو آپ ایک نیت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کال کریں گے حدیث سنائیں گے تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کریں گے. زبردست ماشاء اللہ زبردست. مرحبا. جی نیکسٹ. فاطمہ میں آج آپ کو ذائقہ کا ڈائلاگ سناؤں گی. مزہ آ گیا بھائی مزہ آ گیا. ٹھنڈا ٹھنڈا لال لال شربت. اچھا تو آگے تو پورا بھی تو کرنا چاہیے نا. ویسے زبردست ہے لیکن اب جو ہے نا آپ نے اپنے ساتھ کسی کو ملانا ہے اور آگے بھی تو ہوں گے نا. اس میں بات ہوئی تھی آگے بھی تھی نا. یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے؟ تو یاد ہونا چاہیے نا بھائی. دیکھنا بھی چاہیے اور یاد بھی کر لینا چاہیے. جی زبردست. نیکسٹ. کوئی نہ سے ہیں دونوں. میں آپ کو کلام سناؤں گا. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. جزاک اللہ خیر. آمین. زبردست ماشاء اللہ. یہ ہمارے حسان بھائی تھے نا. جی رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں. شے سمجھتے ہیں؟ شے ہر شے یعنی ہر چیز. ہاں ہر چیز میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ماشاء اللہ. اور ان کے صدقے یہاں بھی رحمتیں برس رہی ہیں اور ہمیں اللہ پاک رحمتوں بھری ہی بارش عطا فرمائے. ہر قسم کی نقصان سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ تھی کچھ کالز ماشاءاللہ. جن بچوں نے کالز کی اللہ پاک انہیں بھی شاد و باد رکھے اور جنہوں نے کالز نہیں کی اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ کالز کریں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور جو فیس بک وغیرہ پہ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ وہ ہمارے پروگرام کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. جی تو اب عفیف بھائی کی باری ہے. بھائی سیگمنٹ کون سا سیگمنٹ لایا جب ہمارے لیے آپ؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. ہاں یہ سیگمنٹ تو چینج ہوتا رہتا ہے نا. کبھی کرامت صحابہ ہوتا ہے, کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے, کبھی اسلام اور سائنس ہوتا ہے. تو آج کون سا ہے؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. جی میرا پیارا دین میرا پیارا
پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. آپ کو ہمارے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارا لائف سٹائل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہوگا تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں بتائیں گے. پیارے بچوں، بیٹھتے وقت قبلے کی طرف چہرہ کرنا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر قبلے شریف کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے بیٹھا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بیٹھنے کی جگہوں میں سب سے عزت والی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف چہرہ کیا جائے. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کوشش کر کے قبلے روح بیٹھنے کی عادت بنانی چاہیے. اور اگر دل میں سنت پر قبلہ روح ہو کر بیٹھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور اگر دل میں سنت پر عمل کرنے کی نیت ہوگی تو سنت کا ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جاہ نبی امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی کیا سنا ہم نے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے. اور کیا سنا؟ خاموشی تھی اس کے بعد آپ خاموش رہے. ایک بات بتا کر بہت ساری باتیں بتائی تھی نا. یہ عفان بھائی کچھ تو بتائیں آپ کو. کیا کیا بتایا انہوں نے؟ قبلہ رو بیٹھنا کیا ہے؟ سنت. یہ سب آپ ہی بتائیں گے. عبد المجیب بھائی بھی تو پروگرام میں تھے، نہیں تھے؟ چلے گئے تھے کہیں؟ جی اچھا، قبلہ رو کیا مطلب؟ قبلہ رو کیا ہوتا ہے یہ؟ قبلہ رو مطلب قبلہ کس طرف ہے؟ ایک منٹ آپ نے چپ رہے. بڑے ہیں تو بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے چھوٹے بچوں سے بات کرنے دیں. بھائی دیکھو، چھوٹے کو سمجھ میں آ جائے گا تو بڑے کو تو آٹومیٹکلی آ جائے گا، ہے نا. ایک امید تو یہی ہے کہ جو چھوٹے کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بڑے کو تو آ ہی جائے گا، اور بڑے کو آ گیا تو چھوٹے کو آ جائے ضروری نہیں ہے. تو اس لیے چھوٹوں سے بات کرنے دیں. بہت سارے ہوں گے نا گھروں پر چھوٹے بچے، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ سن لیتے ہوں گے، سن کے جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہوں گے، بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی. جی بھائی عفان بھائی، کیا ہے قبلہ رو؟ قبلہ کس طرف ہے؟ پتہ نہیں ہے. سیدھا. ایک منٹ رک جائیں. جی سیدھا. سیدھا کیا سیدھا؟ سیدھے ہاتھ پہ؟ سیدھے ہاتھ پہ قبلہ ہے؟ قبلہ کہتے کسے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا. جی ان سے پوچھ لیتے ہیں. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ. ہاں، کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ. ابھی پتہ چل گیا. خانہ کعبہ کو جہاں پر حجر اسود بھی لگا ہوا ہے نا، تو وہ کس طرف ہے؟ کس طرف وہ؟ یہاں. کہاں انگلی دکھائیں وہ ان کی، بتا رہے ہیں وہ کدھر ہے. ادھر پیچھے. ادھر تو وہ درخت بنا ہوا آپ کے، کوئی دیکھ لیں. ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہاں سے آپ اگر منہ ادھر ہو گیا تو پھر یہ ادھر چلا جائے گا. جدھر آپ گھومتے جائیں گے پھر کہاں ہوگا بھائی؟ یہ جیسے پاک و ہند ہے نا، یہاں پر قبلہ ہے مغرب کی طرف. کس طرف؟ مغرب. ہاں مغرب کی طرف ہے. مغرب کس طرف ہے؟ یہ پھر مشکل ہو جائے گی. تو جدھر سورج غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو پتہ ہے نا. اور نہیں پتہ چلے تو امی ابو سے پوچھ سکتے ہیں، بڑے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے، خانہ کعبہ کس طرف ہے. تو اس طرف رک کر بیٹھنا سنت ہے، اچھی بات ہے. اور اس طرف تھوکنا نہیں چاہیے، ہے نا. اس طرف منہ کر ہمیں تھوکنا نہیں چاہیے، بلکہ یوں اور آسان ہو جائے گا. نماز تو پڑھتے ہیں نا، نماز کو تو پتہ ہوتا ہے کس طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. تو بس جس طرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ قبلہ ہوتا ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرف ہمیں تھوکنا وغیرہ نہیں چاہیے. اور ادب کرنا چاہیے اس سمت کا بھی. پاؤں کر لیتے ہیں بچے، پاؤں کر کے لیٹ جائیں گے، پاؤں پھیلا لیں گے تو کعبے کی طرف پاؤں بھی بالکل ہاں. قبلہ رو ہمیں پاؤں نہیں کرنے، منہ کر کے بیٹھنا ہے ایسے، لیکن پاؤں ایسے پھیلانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اس بات کو ہمیں اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے. آئیے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑی دلچسپ باتیں اور بعض کے لیے یونیک بھی ہوں گی، نئی معلومات بھی ہوں گی جو کہ ہم سن رہے ہیں. اور عفان بھائی کس بارے میں سن رہے ہیں؟ میں آیا ہی نہیں تھا کل. میں آیا ہی نہیں تھا کل، یہ سن رہے تھے ہم. تو آپ نہیں آئیں گے تو پروگرام بھی نہیں دیکھیں گے. پروگرام تو آپ کے گھر پہ آیا تھا یا پروگرام بھی نہیں آیا تھا؟ پروگرام تو آیا ہوگا. پروگرام تو آتا ہے نا، تو پروگرام جب آئیں گے تو ہی دیکھیں گے، تبھی سنیں گے، ورنہ نہیں.
ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا بھائی، آپ یہاں آئیں تب بھی پروگرام دیکھیں، اور آپ یہاں نہیں آئے پروگرام آپ کے گھر پر آ جائے گا تو وہاں پر دیکھ لیں، ٹھیک ہے بھائی. اس سے پہلے تو ہماری بات چل رہی تھی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تقریباً 2.25 سال حکومت کی اور بڑے زبردست کارنامے کیے. اچھا اب آپ کے بعد کون خلیفہ بنے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بنے تھے؟ خلیفہ بننا. خلیفہ مینز حکمران، ٹھیک ہے، ایزی ہو جائے گا نا، حکمران تو ہم سمجھتے ہیں جو حکومت کرتے، تو وہ بنے تھے. اب وہ کیسے بنے؟ یہ سوال ہے نا، وہ خلیفہ کیسے بنے؟ اور اب ان کے دن بھی آ رہے ہیں، 1 محرم جو ہے وہ آپ کے یاد کیا جاتا ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے. تو آئیے اب یہ سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے تھے. اچھا اب کیا ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے آخری دن آئے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی نا. 63 ایئرس آپ کی بھی ایج تھی. کتنی ایج تھی؟ 63 ایئرس. پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی کتنے ایج میں ہوا؟ عمر میں 63. اور حضرت صدیق اکبر کا بھی 63. ہاں، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی 63. جی. تو اب جب ان کے آخری دن آئے نا تو ان کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی. تو آپ نے اپنے بعد خلیفہ بنانا تھا، یعنی اپنے بعد حکمران بنانا تھا. تو اس کے لیے آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، ڈسکشن کی آپ نے. تو کیا کیا آپ نے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کی حضرت عمر کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کی حضرت عمر کے بارے میں کیا رائے ہے. اب دیکھیں کس انداز سے آپ خلیفہ بنا رہے ہیں نا، بڑے بڑے صحابہ سے آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے عرض کیا حضور ان کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پہلے تو انہوں نے ایک ادب کا طریقہ اختیار کیا کہ ان کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ سے بھی ان کی اچھی بات چیت ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر بھی کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ. عرض کرنے لگے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ کا ارادہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں. یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ خلیفہ بنانے کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جو آپ کا ان کے بارے میں ارادہ ہے وہ اس سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، یعنی بہت ہی زبردست یہ شخصیت ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ مجھے عمر کے بارے میں بتائیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ ان کے بارے میں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پھر بھی کچھ تو بتائیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں زیادہ اچھا ہے، ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں اچھا ہے، اور ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ان سے اچھا نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان غنی نے بھی یہ جواب دیا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے. باطن سمجھتے ہیں؟ باطن انر، اندر، یعنی ان کا دل وغیرہ وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ اچھا نہیں ہے. تو جب وہ زیادہ اچھے ہیں تو خلافت کے بھی حقدار وہی ہوں گے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ دیگر مہاجرین و انصار سے بھی مشورہ کیا، دیگر صحابہ اکرام سے بھی آپ نے مشورہ کیا. حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، آپ کے بعد میں انہیں بہتر سمجھتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے کام پر راضی اور برے کام پر ناراض ہوتے ہیں. اچھے کام پر راضی ہوتے ہیں اور برے کام پر ناراض ہوتے ہیں. یہ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورے دے رہے ہیں. اور خلافت کے معاملے میں آپ کے بعد سب سے زیادہ یہی مضبوط ہیں، ان کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. یوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بنے؟ خلیفہ بنے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا. پھر انشاءاللہ اور کیا کیا ہوا وہ ہم اگلے پروگرام کے اندر سنیں گے. تو اب عفان بھائی آپ آ گئے، کل اگر نہیں آئے تو پروگرام دیکھ لیجیے گا.
ٹھیک ہے جی. اور جو گھروں پر بھی موجود ہیں, کوئی پروگرام مس ہو جائے تو کہاں ملے گا یہ پروگرام؟ انشاءاللہ آپ کو عفیف بھائی بتائیں گے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھنے چاہیں تو کیسے دیکھیں گے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ کا کوئی بھی ایپیسوڈ مس ہو گیا ہو تو ہمارا یوٹیوب پیج ہے جس پیج کا نام ہے کڈس مدنی چینل. جائیں اس کو سبسکرائب بھی کریں, بیل آئکن کو دبا دیجیے گا تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نیا ایپیسوڈ آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے. تو چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی